اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ دوستوں، آج کل ایک نیوز چلی ہے اور ٹاپک بھی چل رہا ہے کہ افغانیوں کے خلاف بات یہ کہ افغانستان ایسی کنٹری ہے جس کا پاکستان نے بہت ساتھ دیا، ان کے مہاجرین کو پاکستان نے بہت سپورٹ کرا، افغانستانوں بھائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر کاروبار کروایا۔ یہی وہ افغانی ہے جو در بدر، اور آپ نے گزشتہ تقریباً آج سے 10 سے 15 سال پہلے آپ چلے جائیں، اسی کراچی شہر میں یہ لوگ ریتیوں کے بوری اٹھا کر اور بلاک وغیرہ اٹھا کر گھروں میں لے کے جاتے تھے اور اس کی مزدوری لیتے تھے، اور اپنے ساتھ ایک روٹی ٹائپ کی، ایک ٹکڑا ٹائپ کا جو ہے یہ رکھتے تھے، اور دوپہر میں کھانا کھاتے تھے اسی کے ساتھ اپنا جو ہے لنچ بھی کرتے تھے، ناشتہ بھی کرتے تھے، ڈنر بھی کرتے تھے، اور سب یہی کہتے تھے کہ بہت ہی محنت کش لوگ ہیں اور بڑے ہی مجبور لوگ ہیں، افغان مہاجرین ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے طالبان پر حملہ کرا، طالبان بہت برے وقت میں جب آیا طالبان، تو اس وقت جو ہے اشرف غنی اور دوستم وغیرہ اور ان کی حکومت آئی، تو یہ افغان مہاجرین واپسی جو ہے تقریباً ان میں سے آدھے لوگ جو ہے پاکستان سے واپسی افغانستان سے لے گئے۔ افغانستان جا کر انہوں نے 20 سال تقریباً جو ہے وہاں اپنی جو ہے ایک کاروبار اور ایک روٹین چلائی، جس سے جو ہے ان کے یعنی اچھی ساکھ ہوئی اور بہت اچھی جو ہے ان کی ویل اینڈ گڈ وہاں کاروبار رہے۔ مگر جیسے ہی طالبان نے دوبارہ افغانستان کو حاصل کیا، تو یہ لوگ وہاں سے کراچی منتقل ہو گئے اور کے پی کی میں اور پنجاب وغیرہ کے کافی علاقے اور شہروں میں اور گاؤں دیہاتوں میں، جیسے کہ چکوال میں بہت زیادہ یہ لوگ ہیں، تو یہ لوگ آ گئے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں جو ہے میں آپ کو تقریباً جو ہے 3 کیٹیگری کے افغانیوں کے بارے میں بات کروں گا۔ جو پہلی کیٹیگری ہے افغانستان کے شہریوں کی یا افغانستان کے جو باشندے ہیں ان کے حوالے سے، کہ وہ UNFC کے اقوام متحدہ کے مہاجرین، جن کا جو ہے فنڈ پاکستانی حکومت کو دیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے بہت سے اسٹیبلشمنٹ لگا لیں یا سیاسی کردار کے لوگ جو گزر چکے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے انہی مہاجرین کے ذریعے نیشنل ID وغیرہ کارڈ، افغانی سٹیزن کارڈ بنوائے۔ ان کے جو ہے فنڈ ان کے اندر تقسیم بھی کرے گئے اور کچھ ملی جلی کرپشن کے ساتھ کھا لیے گئے۔ تو یہ تقریباً جو ہے 14 لاکھ کے قریب تقریباً افغان مہاجرین جو ہے یہاں رہ رہے ہیں، جو کہ مکمل ایک قانونی پاسداری سے اقوام متحدہ سے ریفیوجی کے مطابق یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارے عام کاروباروں میں شامل بھی ہے۔ اور مثال کے طور پہ جیسے کچرے وغیرہ کے معاملات ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ افغانی آپ کے گھر میں آتا ہے، کچرا اٹھاتا اور لے جاتا ہے۔ تو کوئی ورک شاپوں میں ہیں، کوئی کپڑے کی دکانوں میں ہیں، XYZ آپ خود دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ان معاملات میں یہ لوگ ہیں۔ سیکنڈ جو افغان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ لوگ ہیں جب افغانستان پر طالبان کی حکومت آئی اور ارشد آئی، وہ اشرف غنی دوستم کے دور میں جو ہے وہاں بڑے اسٹیبلشمنٹ اور بڑا طاقتور مافیا تھا، اور ان کے پاس جو ہے بہت پیسہ بھی تھا۔ مگر جب جیسے طالبان کی حکومت آئی تو یہ لوگ پاکستان میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو وہاں بارڈروں پہ موجود فوجی افسران ہیں ان کی جیب گرم کری، اور میں ان میں سے جرنیلوں کی بات نہیں کروں گا، کسی کی بھی بات نہیں کروں گا، مگر ان میں سے کچھ جو بارڈر پر کھڑے تھے جو افواج، ان کے ساتھ مل کے جو ہے ان کی جیبیں گرم کری، ان کو امیر کرا۔ اور سیکنڈلی انہوں نے جو ہے نادرا کو امیر کرا، اس باس سے مل کے جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے جعلی ڈاکومنٹس وغیرہ بنائے تاکہ وہ یہاں سیٹل ہو سکے اور قانونی پروف کے ساتھ۔ اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اپنی مشینریز وغیرہ لیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ
میں کراچی کی بات کروں گا، لاسک کی طرف آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے پاس کتنے بڑے بلڈوزرز مشینری جو کہ عام بندے کی استطاعت میں نہیں ہے، ان کے پاس سے اسمگل کر کے ان لوگوں نے جو ہے یہاں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کوئی مشین لینے کے لیے جائیں گے تو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور اس کے ان کے ٹھیکیداری نظام ان چیزوں سے ان کی چل رہے ہیں۔ اب میں کروں گا تھرڈ لوگوں کی کیٹیگری جو کہ بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے اور بغیر دستاویزات کے یہاں رہ رہے ہیں۔ یہ تھرڈ کیٹیگری اتنی خطرناک ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کراچی کے بہت سے لوگ ہیں جو اس کا شکار بھی ہوئے، اور یہ بہت مختلف گروہ بندیوں کے اندر ملوث، ڈکیتیوں میں آگے پیچھے کے معاملات جو ہیں، کیونکہ ان کو پوچھنے والا کرنے والا نہ ان کی فیملی نہ ان کا کوئی ادھر موجود ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈر ہو، انہوں نے یہ کام کرا اور ڈکیتیاں، چوریاں اور ایک اس طرح کے معاملات میں یہ لوگ ملوث تھے۔ تو یہ سیکنڈلی جو ہے بہت خطرناک انہوں نے کام کرے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے پنجاب کے علاقے، چکوال کی سائڈ لے لیں یا پنجاب کے اور ایریوں میں لے لیں کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے یہ معاملات کرے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتور مشینیں ہیں جن کے ذریعے کھیتی باڑی وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی سے مراد یہ کہ اگر ایک کسان ہے جس کی تقریباً 8-10 ایکڑ زمین ہے، وہ افورڈ نہیں کر پاتا تو آپ ایون کہ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ آپ کو افغانی ان کے لیے ٹریکٹر جو کہ ہارویسٹر بھی ہوتا ہے، جو کہ گندم کو جو ہے اوپر سے کاٹتا ہے اور نیچے سے ایک رہ جاتا ہے تو اس کی جو ہے پورے پیکٹ بنا کے رکھتا ہے، تو یہ ہارویسٹر کی مشینیں ان کے پاس دستیاب ہے۔ چائنا سے انہوں نے جیسے بھی اسمگل کر کے آگے پیچھے کر کے ایک بہت بڑا مافیا ہے تو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بہت سے جو ہے پنجاب میں جو ہے یہ ذخیرہ اندوزی کے معاملاتوں میں بھی یہ لوگ ملوث ہیں۔ اب جیسے کہ اب کوئی بیوپاری ہے، اس کو رقم کی ضرورت ہے تو یہ ان کو نیٹ پیمنٹ کر کے اپنے اوزار ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ٹریکٹر، ٹرالی، ایون کہ کنٹینر وغیرہ بھی ان کے پاس دستیاب ہوتے ہیں، تو یہ ان کنٹینروں کے ذریعے کراچی وغیرہ میں کراچی آ کر یا اور ادر ترکھم سائڈ کی بارڈروں کی طرف یا کراچی آ کر کوئٹہ کی طرف سے یہ لوگ مال لے جا کے تقریباً چاول، مکئی، گندم، آٹا وغیرہ یہ جو ہے لے جا کے بارڈروں پہ جا کے کچھ لوگوں کے ساتھ ملوث ہو گئے۔ یہ پورے سینٹرل ایشیا میں اسمگل کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فقدان آیا۔ اس میں ہمارے جو ہے آڑتی لوگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، ماشاءاللہ سے کچھ پیسوں کی لالچ میں جو ہے ان لوگوں نے یہ کام شروع کرا ہوا ہے، اور یہ نہایت ہی بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ پاکستان کے لیے یہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ آڑتی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، چند پیسوں کے منافع کے لیے ان لوگوں نے ہماری عوام کو کناروں پہ لگایا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 150 روپے پر کلو آٹا ہے، اور اس طرح چاول کے بھی ریٹ ہیں، چینی کے بھی ریٹ ہیں، یہ سب چیزیں اسمگل ہو کے باہر جا رہی ہیں۔ مگر میں اس بات پہ بالکل متفق ہوں کہ ہمارے جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر اپنی جائیدادیں اور سب کچھ بیچ کر آپ کراچی سے اور پورے ملک سے اور ہمارے پاکستان سے آپ لوگ چلے جائیں جو بغیر دستاویزات کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جن کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے، اور اگر اس طرح کے اقدام ہمارے آرمی چیف اٹھاتے رہے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا، اور میں اس بات پہ بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں آرمی چیف صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی ایک پاکستانی شہری ہیں اور پاکستانی قوم کا سرمایہ ہے، تو اگر ہم کسی غیر ملک میں جا کر اگر یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں رہنے نہیں دے گا۔ یہ ہماری شاباش ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کی شاباش ہے، ہماری عوام کی شاباش ہے کہ جو اتنے 30 سال سے ان کا بوجھ جو ہے برداشت کرتے رہے اور اپنے بھائی سمجھ کر ان کو جو ہے اپنا منہ کا نوالا ان کو دیتے رہے ہیں۔ مگر گزشتہ جو ترکھم بارڈر پر صورتحال ہوئی، ہمارے جوان شہید ہوئے،
تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی یہ لوگ ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں، اور ہم ان کو بھائی بول رہے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مگر انہوں نے اس کا اچھا جواب نہیں دیا کہ مسلمان اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مگر ان لوگوں نے ان چیزوں کا ثبوت نہیں دیا اور نہ ہی ایسی بھائی چارگی کری کہ اب ان کے ساتھ جو ہے رہنا اچھا لگے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی ہیں، ہم نے تو اس پر جو ہے ہماری قوم نے اس بات پر لبیک کہا اور ان کو پناہ دی، ان کو اپنے پلیٹ میں سے نوالا نکال کر ان کے منہ میں ڈالا، مگر انہوں نے آگے سے ہمیں یہی جواب دیا کہ پاکستان سے ہم نفرت کرتے ہیں، پاکستان سے ہمیں محبت نہیں، ہمارے جوانوں کو شہید کرا انہوں نے۔ تو اب یہ کہ یہ ایک احسان عمل ہے کہ ایک افغانیوں کے بارے میں یہ پالیسی نہیں ہے، جتنے بھی غیر ملکی یہاں رہ رہے ہیں بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ کے، ان سب کے لیے یہ لائحہ عمل ہے، اور پہلی تاریخ دے دی گئی ہے، اور تقریباً اس میں آج 5 تاریخ ہے اور 25-26 دن باقی ہیں، تو لہٰذا جتنے بھی افغانی مہاجرین ہیں یا جو رہ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ کر یہاں سے چلے جائیں، اگر ادروائز قانونی کارروائی کی جائے گی اور تو پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو آپ سے التماس ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ